بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان پر روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل کا سیکھنا اور ان کا جاننا ضروری ہے، مثلاً طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل اور اسی طریقے سے کاروباری مسائل۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہر مسلمان جو کہ مکلف ہے اس کا سیکھنا اور جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں رحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم میں ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے آپ کے مسائل ان کا حل۔ اسی سلسلے میں کچھ سوالات ہم پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات شریعت کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ میں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں آپ کے سوالات کے جواب دے دیے جائیں گے۔ تو انہی مسائل کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حاضر ہیں حضرت مفتی ابراہیم جمال صاحب، فاضل اور متخصص جامعہ احمد الخلیل اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان سے کچھ مسائل ہم پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مفتی صاحب، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان 2 دن تک نہیں دی اور سورج طلوع بھی نہیں ہوا، تو یہ کیا واقعہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو بات ہے اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض یہودیوں کی طرف سے اور کچھ منافقین کی طرف سے ایک اعتراض یہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے مؤذن کو مقرر کیا ہے جس کا سین اور شین بھی صحیح نہیں ہے، یعنی گویا نعوذ باللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان دینے سے روکا، اور اس وجہ نہیں کہ منع کیا، اور پھر جو ہے وہ اس پر روایات میں یوں آتا ہے کہ یہ اذان جو ہے مطلب اس وقت پھر رات سورج طلوع نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کی تردید کی ہے اور اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس طرح کا واقعہ بیان کرنا یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے غلط ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں کہنا کہ 2 دن تک سورج ہی طلوع نہیں ہوا یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے احادیث میں، روایات میں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ عصر کے بعد کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جی، عصر کے بعد کاروبار کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ورنہ کاروبار کے لیے شریعت نے کوئی بھی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ برکت کے وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، برکت کا وقت، لیکن اس کے لیے کوئی مختص نہیں ہے کہ فلاں وقت میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ شریعت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ کاروبار کے دوران کوئی بھی شخص جو کاروبار میں یا کسی بھی دنیاوی مشغولیت میں ہے وہ اپنی نمازوں کے اوقات کے خوب پابندی کرے اور دیگر شرعی امور کا لحاظ رکھے۔ یعنی کہ اگر عصر کی نماز کی پابندی ہو رہی تو اس میں کوئی حرج؟ جی ہاں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اگلا سوال یہ ہے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کچھ وقت کے لیے پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ ایک پاؤں پہ اس طور پر کھڑا ہوا کہ دوسرا پاؤں مطلب اٹھا لیا، زمین سے اٹھا لیا، اور بغیر کسی عذر کے اس طرح سے کھڑا ہوا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اور اس طرح سے کرنے سے جو ہے وہ نماز کے اندر کراہت آ جائے گی۔ البتہ پاؤں زمین پر ہی دونوں رکھے ہوئے ہیں، بعض اوقات بعض حضرات ہوتا یہ ہے کہ زیادہ لمبا وقت کھڑا ہونا ہے تو ایک پاؤں پہ تھوڑا زور دے دیا، پھر دوسرے پاؤں پہ تھوڑا زور دے دیا، تو اس کے اندر وہ کراہت نہیں ہوگی، جبکہ دونوں پاؤں زمین پر ٹکے ہیں۔ اگر ایک پاؤں زمین سے ہٹا لیا، صرف ایک پاؤں پہ ہی کھڑا ہے، تو اس سے جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہے بغیر عذر کے اگر کرے گا تو۔ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ نماز کا اعادہ تو نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی کیونکہ فرائض و واجبات پورے ہو رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اگلا سوال یہ کیا ہے کہ حج بدل کسے کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کے بارے میں پوچھا ہے کہ طریقہ کار بتا دیں۔ دیکھیں، حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے، حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو تفصیلاً فقہا نے لکھی ہیں، وہ ساری شرائط کا بیان تو مشکل ہے، البتہ اس کی موٹی بات یہ ہے کہ حج بدل کے لیے فقہا نے جو طریقہ کار اور جو اس کا حکم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی شخص پر حج فرض ہوا اور وہ آخر عمر میں بوجہ مجبوری اور عذر کے نہیں حج کر سکا، تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو وصیت کر دے، اور وصیت کر کے چلا جائے کہ بھئی فلاں شخص کو میری طرف سے حج کرا دیا جائے۔ اب وہ اپنے ورثاء میں سے کسی کو بھی متعین کر سکتا ہے، کسی اور کو بھی متعین کر سکتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے 1/3 مال میں وہ وصیت نافذ ہوگی، اور جو حج جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے خود مالدار نہ ہو، یعنی خود اس پر حج فرض نہ ہو، اور جو حج کا خرچہ ہے
اس کا اکثریتی حصہ اس شخص کے بال میں سے لیا جائے گا جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے حج اگر کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اچھا یہ بھی سوال ہے کہ اگر حج بدل کرنے والا جو شخص ہے اس کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا اور اپنی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا؟ نہیں, جس شخص نے حج بدل کیا ہے جو کرنے والا ہے تو اس کا وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا, بلکہ اگر بعد میں مثال وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس کو مالدار ہوتا ہے, اس پر اپنی ذات سے حج واجب ہو جاتا ہے تو اس کو حج کرنا پڑے گا, یہ اس کا حج فرض نہیں ہوگا. اگلا سوال یہ کیا ہے کہ وضو خانے کے باہر پائیدان رکھا ہوا ہے, اس پر چپل کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے اور واش روم سے باہر آ کر بھی پاؤں لوگ رکھتے ہیں, تو کیا وضو کرنے کے بعد وہاں پہ وہ پاؤں رکھ لیا تو وضو ہو جائے گا یا واپسی پاؤں دھونے پڑیں گے؟ دیکھیں, اگر اس پائیدان پہ کوئی ناپاکی گندگی لگی ہوئی ہے تو لامحالہ وہ گیلے پاؤں رکھیں گے تو اس گیلے پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہ ناپاکی اور گندگی اس کے پاؤں پر آ جائے گی, پھر تو پاؤں دھونا ضروری ہوں گے. اور اگر ناپاکی گندگی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ضرورت نہیں ہے اس کو دھونے کی. اب یہ تو اس جگہ کو دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کے وہاں پائیدان جو ہے وہ اس پر ناپاکی اور گندگی ہے یا نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا ایک اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ بہت کنجسٹڈ مارکیٹ ہو تو ایک روڈ سے دوسرے روڈ پہ جانے کے لیے مسجد کے درمیانی راستہ وضو خانہ والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, مسجد کو راستہ بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے, لیکن یہ اس وقت ہی ہے جب کہ مسجد کی حدود میں انسان داخل ہو اور پھر نکلے. اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ مسجد کے باہر و باہر سے راستہ جا رہا ہے, مطلب مسجد کی چار دیواری ہے لیکن مسجد کی جو شرعی حدود ہے اس حدود کے اندر سے نہیں گزر رہا, جیسے بعض اوقات وضو خانے کے درمیان سے راستہ بنا ہوتا ہے, چونکہ وضو خانہ مسجد سے باہر کا حصہ ہوتا ہے یا بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی راستہ ہوتا ہے, تو اس سے گزرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مسجد شرعی حدود جو مسجد کی ہوتی ہے اس کو راستہ بنانا یہ جو ہے وہ کیا ہے, منع ہے, اور اس سے بچنا چاہیے چاہے تھوڑا لمبا ہی جانا پڑے. اگلا سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے عدت میں کن چیزوں کی پابندی ضروری ہے؟ عورت کے لیے بنیادی طور پر جو زیب و زینت اختیار کرنا اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے خوشبو کا استعمال کرنا اور مہندی لگانا اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے نئے کپڑے پہننا, یہ بنیادی طور پر یعنی وہ چیزیں جو ایک زیب و زینت میں آتی ہیں یا خوشی کو ظاہر کرتی ہیں, بنیادی طور پر ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اس میں تفصیل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, میں نے موٹی موٹی چیزیں بتائیں کہ نئے کپڑوں کا پہننا یا بناؤ سنگھار کرنا یا زیب و زینت اختیار کرنا, اسی طرح مہندی کا لگانا, خوشبو کا لگانا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے منع ہیں. اچھا, عورت گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی عدت میں؟ جی, عورت جو ہے وہ کیا ہے اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جس گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو اذان میں کہا جاتا ہے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اس کا جواب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے اس کے جواب میں جو ہے وہ علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہا جائے, کیونکہ جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو اب وہ جواب میں کیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی ذات, یعنی نیکی کرنے کی قدرت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور گناہ سے بچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. تو وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے نماز کے لیے جانے میں. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک تو ظاہری مفہوم ہے لیکن اصل مفہوم یہ ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی کام کرایا جائے, کسی بھی مزدور سے, کسی بھی ملازم سے کوئی کام کرایا جائے, کسی بھی اجیر سے, تو جب کام مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو بلا وجہ جو ہے وہ ٹرخانہ جس کو کہہ لیں اور بلا وجہ تاخیر کرنا اس کی اجرت دینے میں, اس سے شریعت ہمیں منع کر دی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث نے فرمایا کہ ہر ایک حق والے کو اس کا حق دے دو, آتو کل ذی حق حقہ. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا, اس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی, اس نے اپنا جو ہے وہ جو معاملہ جو اس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ اسے مکمل کر لیا, تو اب اس کو اس کا حق دینے کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے. اچھا, اگلا سوال یہ کیا ہے کہ امام نے نماز کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد والی دعا بھی پڑھ لی, تو اس سے نماز میں کوئی نقص تو نہیں آئے گا؟ بنیادی طور پر تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے
اور مقتدی حضرات جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہیں. لیکن اگر امام نے بھی ربنا لک الحمد کہہ دیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, نماز ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ کسی کو پیسے کی بہت ارجنٹ ضرورت ہو اور اس کے پاس زکوٰۃ کے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو اس میں سے وہ اپنے طور پہ قرض لے لیتا ہے, پھر بعد میں اس کی ڈالنے کی نیت ہے, تو ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں, اگر زکوٰۃ کے پیسے اس معنی میں کہ اس نے الگ کر کے رکھے ہوئے, ابھی کسی کو مالک نہیں بنایا, کسی کو دیے نہیں ہیں, تو اس میں سے جو ہے وہ لے لے اور پھر واپسی دوبارہ بعد میں رکھ دے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس کے ابھی اس کی اپنی ہی ملکیت میں ہے وہ پیسے, وہ تو صرف اسے زکوٰۃ اس سے الگ کر کے رکھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتی ہے. زکوٰۃ جب ادا ہوتی ہے جب اس کا مالک کسی کو بنایا جائے, کسی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے. تو جب تک کسی کو مالک نہیں بنایا تو وہ اس کی اپنی ہی ملکیت میں ہے, تو اس میں سے بوقت ضرورت لے سکتا ہے اور پھر واپسی دوبارہ الگ کر کے رکھ سکتا ہے. اس طرح سے زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھنے سے کیا زکوٰۃ کا ثواب مل جاتا ہے؟ جب ادا کرے گا جب ہی ملے گا؟ نہیں, زکوٰۃ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر جو الگ کر کے رکھا جاتا ہے یا الگ کر کے رکھنے کی جو کچھ نہ کچھ فقہا ترغیب بھی دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ تاکہ انسان کو مثلاً جو ہے وہ کوئی مستحق نظر آئے تو فوراً جو ہے وہ ادا کر دے, ادائیگی میں پھر تاخیر نہ ہو. لیکن صرف الگ کر کے رکھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, نہ ذمے سے ادا ہوگا, بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ اس کی نیت ہے, اس نیت کا ثواب ضرور مل جائے گا. تو مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ حالت جنابت میں اسماء الحسنی پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ لیکن حالت جنابت کے اندر بنیادی طور پر جو ممنوع ہے وہ قرآن پاک کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا, اس کی جو وہ ممانعت ہے. البتہ اس کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں اور اسی طرح دیگر دعائیں ہیں, بلکہ وہ دعائیں بھی جو قرآن کریم میں منقول ہیں لیکن ان کو بطور دعا کے پڑھنا, جیسے آیت الکرسی ہے اور اس طرح کی دیگر دعائیں ہیں, تو بطور دعا کے ان کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح دیگر اذکار وغیرہ, درود شریف ہے اور استغفار ہے اور سبحان اللہ وغیرہ, تو یہ سارے اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اذکار جب کرے تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ وضو کر لے. حالت جنابت میں آیت کو توڑ کر پڑھ سکتے ہیں کسی کو سکھانے کے لیے, تعلیم کے لیے؟ اسی طرح حروف مقطعات ہوتے ہیں تو حالت جنابت میں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پر تجھے کہا کہ اگر تو دعا کے لیے حکم ہے, البتہ اگر کہیں مجبوری ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ کیا بہتر تو یہ کہ بچا جائے اس سے, لیکن اگر کہیں مجبوری ہو تو پھر بطور تلاوت والے انداز میں نہ پڑھا جائے, توڑ کے پڑھا جائے. اگلا سوال یہ ہے کہ جو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے تو یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے حکم ہے یا عمومی لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ لیکن شریعت میں بنیادی طور پر تو سوگ کا جو حکم ہے وہ ہے بیوہ خاتون کے لیے, جو عورت ہے جس کے لیے حکم بنیادی طور پر دیا گیا 4 مہینے 10 دن کا. اس کے علاوہ دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے کوئی خاص شرعی احکامات جو ہے وہ کیا ہے موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے. بنیادی طور پر غم ہے, ٹھیک ہے, شریعت یہ کہتی کہ 3 دن تک جو وہ کیا ہے غم, اس طور پر 3 دن کا جو حکم ہے وہ اس طور پر ہے کہ 3 دن تک جو تعزیت کرنے والے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور تعزیت کر کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص احکامات شریعت نے کسی بھی اور کے لیے بیان نہیں کیے کہ اس کے لیے کوئی ممنوع ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ایسا کوئی احکامات موجود نہیں ہیں شریعت میں. اسی میں انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ انہی سوگ کے دنوں میں بچوں وغیرہ کو اسکول بھیج سکتے ہیں یا ان کو بھی چھٹی کروائیں؟ نہیں, بالکل بھیج سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے کہا شریعت کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں ہے کہ مثلا کسی کے جو والد کا, چاچا کا جو ہے وہ کیا ہے ماموں کا انتقال ہو گیا تو اس کے یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ایسے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قبر میں جیسے کھدوانے میں پیسے ملائے جائیں تو اس کی کوئی فضیلت ہے کہ اس کو کوئی آخرت میں کوئی گھر ملے گا قبر کیونکہ اس نے کھدوائی ہے؟ دیکھیں, قبر کھدوانا یا کفن دفن کے انتظامات کے اندر جو وہ کیا ہے خود کرنا, مطلب خود قبر کھودنا یا اس کا انتظام کرنا, اسی طرح خود کفن دفن میں شریک ہونا یا اس کا انتظام کرنا, یہ باعث فضیلت ہے اور باعث ثواب ہے. اور ایک روایت ہے, مفہوم ہے کہ جو شخص جو ہے وہ کیا ہے کسی کی قبر کھودے یا کھدوائے, مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں, تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے, تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی 40 بار مغفرت کی جاتی ہے. بقیہ یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ جنت میں گھر بنانا, تو اس کا مجھے علم نہیں ہے.
اچھا، ایک سوال انہوں نے اسی سے متعلق کیا ہے کہ میت کے لواحقین کے لیے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس کے لیے ان کا سوگ کا کیا حکم ہے؟ یہ بات ابھی جیسے ہم نے کی کہ شریعت نے ہمیں دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی واضح احکامات یا ممانعات کوئی چیز بیان نہیں کی کہ یہ چیزیں فلاں کے لیے منع ہیں۔ محترم، آج ہمارے پاس اتنے ہی سوالات تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ نے ٹائم دیا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوال ارسال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اگلے سیشن میں آپ کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔